توجہ ہے آپ کی، ذرا سا بیدار ہوا۔ انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہہ کر تمام عالم اہل سنت کی ترجمانی کی کہ عالم اہل سنت جو 1400 برس سے شیعوں کے ساتھ چلا رہا ہے، نظر میں شریک، نیاز میں شریک، لنگر میں شریک، درود میں شریک، سلام میں شریک، یا رسول اللہ میں شریک، میلاد مصطفیٰ میں شریک، توجہ، میلاد مصطفیٰ میں شریک، چراغ میں شریک، روشنی میں شریک، نور میں شریک، احترام رسالت میں شریک، غم حسین میں شریک، تعزیوں میں شریک، عزاداری میں شریک، ہدیہ ہے رجب کے کنڈوں میں شریک، شعبان کی نظر میں شریک، ہر مرحلے میں 1400 برس سے شیعہ سنی بھائی شریک چلے آ رہے ہیں، اور ان کے درمیان میں نہ کوئی فاصلہ ہے اور نہ کوئی اختلاف ہے۔ 1400 برس سے اور آج تک، پوری توجہ، 1400 برس سے آج تک کسی سنی نے، کسی کتاب میں، جیسے کہ ابھی پیر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کتابیں ساری ہماری، راوی سارے ہمارے، روایتیں ساری ہماری، فتوے سارے ہمارے، حدیثیں ساری ہماری، یقیناً صحیح کہہ رہے تھے کہ کسی کتاب اہل سنت میں آج تک کسی اہل سنت مصنف، مؤلف، محدث اور مفسر کچھ بھی لکھا ہو اپنے عقائد کے تحت مجبوراً یا رضامندی سے، بڑی توجہ، لیکن ایک لفظ متفقہ چلا آ رہا ہے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ متفقہ جملہ چلا آ رہا ہے اہل سنت کے درمیان، علی کرم اللہ وجہہ، وہ علی جن کے چہرے کو علی نے مکرم کیا، جن کے چہرے کو علی نے مکرم کیا۔ کسی بھی عالم اہل سنت نے علی کو رضی اللہ نہیں کہا۔ بڑی توجہ، غور کرو، جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، جو باتیں مجھے کرنا تھی وہ ساری جاوید اکبر اور پیر عاصم علی شاہ صاحب کر گئے، مجھے وہ باتیں نہیں کرنا، اور اگر سنی ایسے ہوتے ہیں تو ایسا سنی تو میں بھی ہوں۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، اور میرے تمام شیعہ سنی بھائی بڑے علمی انداز میں، انتہائی ایکیڈمک انداز میں، پوری سنجیدگی کے ساتھ ہماری سنجمن فدایان اہل بیت کے اس عظیم اتحاد کے پلیٹ فارم سے ایک بات ضرور آج کی مجلس میں سنتے جائیں، اور وہ یہ کہ آج تک کسی عالم اہل سنت نے، جاہل کی بات نہیں کر رہا میں، اور ظاہر ہے کہ معتبر کتابیں علماء ہی نے لکھی، جہلاء نے نہیں لکھی، اور معتبر کتابوں میں ہزاروں کتابیں چھان کر جو صحیح ترین کتابوں کا مجموعہ آیا وہ 6 بنا، اور 6 کو سیاہ ستہ کہا گیا، توجہ ہے، سیاہ ستہ کہا گیا، 6 معتبر ترین کتاب، اور ان سب کے سب کتابوں کے مؤلفین علماء تھے، محققین تھے، جہلاء نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن سب نے جہاں بھی، جس جگہ بھی ان حدیث کی کتابوں میں علی کا تذکرہ کیا، وہ رضی اللہ کی حیثیت میں نہیں کیا، کرم اللہ وجہہ کی حیثیت میں کیا۔ یعنی تمام علماء اہل سنت نے 1400 برس میں تمام صحابہ اکرام کو رضی اللہ کہا، علی کو کرم اللہ وجہہ کہا۔ یعنی علماء اہل سنت کا متفقہ عقیدہ یہ تھا کہ علی کا مقابلہ القاب میں بھی صحابہ سے کوئی نہیں، توجہ ہے نا، القاب میں بھی، بڑی توجہ فرمائے جملوں پر، علی کا مقابلہ القابات و خطاب میں بھی اہل سنت کے نزدیک
منفرد ہے سارے صحابہ رضی اللہ، لیکن علی کرم اللہ وجہ ہے، علی کے چہرے کو مکرم. اور یہ لفظ کسی کے لیے دیکھیں بات وہ ہونا چاہیے کہ جو سالڈ ہو، جس کا کوئی تردید نہ ہو. یہ لفظ، یہ خطاب، یہ لقب 1400 برس میں کرم اللہ وجہ کسی انسان کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا سوائے علی کے. آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر، میں کیا کروں، ذرا سا بیدار ہوں آپ. یہ لفظ، یہ لقب، یہ خطاب 1400 برسوں میں اہل سنت نے آج تک کسی کے لیے استعمال نہیں کیا کہ علی کے چہرے کو اللہ نے مکرم کیا. پھر سمجھ لیں اس جملے کو. اور میں شاید یہیں سے شان مصطفیٰ پر آؤں گا اور سرکار رسالت مآب کی عظمت ہمارے یہاں کیا ہے وہ بتاؤں گا. مجھے علی کے فضائل نہیں پڑھنا، وہ پھر آپ سنتے رہتے ہیں اور سب آپ نے سن لیے. میں سرکار رسالت مآب ہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا، لیکن یہ لفظ انڈورس کرنے کے لیے کہ جو کچھ میرے برادران ایمانی نے کہا وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس مجمع کی رعایت کے اعتبار سے نہیں کہا. بات نہیں کرنا چاہتا، یہ نہیں کہ اس مجمع میں ہے اس لیے یہ کہا. 1,23,536 ہیں صحابہ اکرام، سب کے سب رضی اللہ، صرف ایک کرم اللہ وجہ. غور کرو، بیدار ہو، جاگو. 1,23,536 میں سب کے سب رضی اللہ، لیکن ان سب میں صرف ایک کرم اللہ وجہ رضی اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ خود علماء اہل سنت نے یہ انفرادیت قائم کی ہے الوہیت کی طرح علی کے لیے. پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے جملہ، الوہیت کی طرح علی کے لیے علماء اہل سنت نے. اور میرے تمام سنی شیعہ بھائی سنیں اس جملے کو غور سے، شاید یہی تقریر کا محصل بن جائے اگر مولا کو قبول ہوا. یہ 1,23,000 سے زیادہ صحابہ اکرام میں سب کو رضی اللہ کہا گیا، اجمعین کہہ کر. رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہا جاتا ہے نا. دیکھیں غور کریں کیا جاتا ہے. سب کو رضی اللہ کہا گیا اجمعین کہہ کر، without any exception، بغیر کسی استثناء کے سب کو رضی اللہ کہا. صرف ایک استثناء ہے پورے عالم اسلام کی ہر تاریخ میں، اور ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہیں نہیں کہا علی کو کرم اللہ وجہ. یہ بھی ذہن میں رہے، بات اہل سنت بھائیوں کر رہا ہوں. ہم نے نہیں کہا، اہل سنت بھائیوں نے تمام صحابہ اکرام کو رضی اللہ کہا اور علی کو کرم اللہ وجہ کہا. تو یہ بے مقصد اور بے معنی اور بے سمجھے نہیں کہا، بلکہ خالی کرم اللہ بھی نہیں کہا، وجہ کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم بنایا، اس ایمان کا اعلان کیا، اور یہ ان کی دیانتداری ہے 1400 برس کے علماء اہل سنت کی. اور ان کی دیانتداری کو ہم علی والے اس عظیم الشان مجمع میں سلام کرتے ہوئے محبت کا پیغام دے رہے ہیں جشن ظہور مصطفیٰ کے اس تاریخی اجتماع میں، کہ اتنی دیانتداری سے انہوں نے سمجھ کر کہا کہ کرم اللہ وجہ، علی کے چہرے کو مکرم قرار دیا. چہرے کو یہ لقب کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اور یہ لقب کسی اور کے لیے استعمال کیا بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ کرم اللہ وجہ صرف اسی کا چہرہ ہو سکتا ہے کہ جو چہرہ زندگی کے ایک لمحے میں بھی نسلن بعد نسلن
میرے جملے پہ توجہ، قبیلن بعد قبیلن، جدی اور پشتی اعتبار سے، حسبی اور نسبی اعتبار سے جو چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی